गवर्नर बलूचिस्तान जाफ़र मंदोखील साहब, मोहतरम वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब सरफराज बुगटी साहब, आपको चीफ़ ऑफ बुगटी ट्राइब मुंतखब होने की भी मुबारकबाद। जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, स्पीकर नेशनल असम्बली इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, मौलाना वासे साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन बदीनी साहब, और ऑनरेबल सेनेटर्स, मेंबर नेशनल असम्बलीज़, और बलूचिस्तान के हमारे इंतहाई लायक एहतराम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ज़ुमा, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, ख़वातीन वज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के सबसे मेरा ये दौरा कुछ ताख़ीर का शिकार हो गया क्योंकि मसरूफियात कुछ ऐसी थीं। मैं सबसे पहले जनाब वज़ीर आला साहब को, आप सबको, बलूचिस्तान की काबीना के ऑनरेबल मेंबर्स को और सियासी ज़ुमा को इस बात की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि तमाम तर चैलेंजेस और मुश्किलात के बावजूद समझता हूँ कि बहुत अरसे बाद बलूचिस्तान में एक ऐसी काबीना है, ऐसी गवर्नमेंट है और ऐसे उसके सरबराह हैं जो कि पूरी भरपूर काविशों से और मेहनत से और लगन से और खलूस नीयत से वो बलूचिस्तान के अवाम की खिदमत में मामूर हैं और ये बहुत खुशाइंद बात है। मैं वज़ीर आला साहब आपको इस आपकी कामयाबी के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ और बलूचिस्तान की काबीना के तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को और हमारे जो सियासी ज़ुमा बैठे हैं आप सबको। बलूचिस्तान बदकिस्मती से केपी की तरह यहाँ पर भी दहशतगर्दी ने बेपनाह यहाँ पर मुश्किलात पैदा की और दहशतगर्दी से मुकाबला करने के लिए, इनको हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं वो मैं समझता हूँ कि अगर हम हर रोज़ उसका ज़िक्र करें तो वो कम ना होगा। चाहे वो हमारे फ़ौज के अफसर हैं, जवान हैं, पुलिस के अफसर और जवान, हमारे जो रेंजर्स के अफसर और जवान, लेविस के, और आम आदमी आवाम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, ये तारीख़ इनको हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आज भी ये जंग जारी है और ये जो ख़वारिज हैं, फितनल ख़वारिज, इनको बदकिस्मती से हमारे जो हमसाया ममालिक वहाँ से पूरी इनको सपोर्ट दी जा रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। लेकिन हमारा इरादा पुख्ता है कि जब तक कि दहशतगर्दी का हमेशा के लिए ख़ात्मा नहीं हो जाता, हम इंशाअल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे। और इस हवाले से मैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को, उनके तमाम रफ़ाका को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो पूरी दिलजमी के साथ और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ वो अफ़वाज पाकिस्तान को साथ लेकर इस जंग में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो लीड कर रहे हैं। जिस तरह 6 मई 2025 को उन्होंने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अफ़वाज पाकिस्तान को लीड किया और उनको तारीख़ का एक ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखेंगे। ख़वातीन हज़रात, मैं यहाँ पर कुछ गुज़ारिशात पेश करूँगा कि जब 2010 का NFC अवार्ड बन रहा था तो उस वक़्त के जो यहाँ पर जो वज़ीर आला थे, मेरे इंतहाई दोस्त जनाब नवाब असलम रईसानी साहब, हमारे कई सेशंस हुए और उस NFC अवार्ड का मैं क्रेडिट यकीनन मैं उस वक़्त के हमारे सदर प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी और हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, तमाम बाकी सूबों के वज़राए के साथ दूँगा, इसलिए कि उन्होंने इसमें
بہت یعنی فلیکسبلٹی دکھائی. مگر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلم ریحانی صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر ہمارے 100% ہمارے جو وسائل نہیں بڑھائیں گے اس NFC ایوارڈ میں تو میں اس کے اوپر سائن نہیں کروں گا. تو بلوچستان پاکستان کا ایک بہت ایک خوبصورت علاقہ حصہ ہے اور ان کا بہت حد تک ان کا مطالبہ جائز بھی تھا. ظاہر ہے کہ تھوڑی پاپولیشن کے لیے جہاں فاصلے زیادہ ہوں تو وہ جو وسائل کا جو خرچہ ہے وہ ان علاقوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں پر گنجان آبادیاں ہوتی ہیں اور فاصلے کم ہوتے ہیں. تو ان کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے الحمدللہ پنجاب نے لیڈ لی. یہ بات میں انتہائی آجی اور انکساری سے کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہمارا فرض تھا جو اپنے بلوچ بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم نے ادا کیا. اور آج تک چونکہ وہی NFC ایوارڈ چلا آ رہا آج تک وہ وسائل جو ہیں اسی حساب سے بلوچستان کو مل رہے ہیں. اور میں اگر یہ کہوں کہ 11 ارب روپے سالانہ پنجاب نے اپنے حصے سے کاٹ کر بلوچستان کو دیا تھا تو مجھے اس کے اوپر بخدا میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر بے حد خوشی ہے. اور آج اس ایوارڈ کو ہوئے تقریباً 16 سال گزر گئے. 250 ارب روپے پنجاب نے اپنے حصے سے دیے. مگر جب بھائیوں کی بات آتی ہے خاندان کی بات آتی ہے تو وہاں پر حصہ وصہ نہیں ہوتا. وہاں پر مشاورت کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ وہ ملتے ہیں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ محبت میں اس ماحول میں اور باہمی اتفاق وفاق کو مضبوط کرنا ہے اور صوبوں کے درمیان جو تفاوت یا فاصلے ان کو ختم کرنا ہے. اسی طریقے سے اب NFC ایوارڈ کی دوبارہ اب کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے, اس کی کمیٹیز میٹنگ کر رہی ہیں. آج جو انشاءاللہ ہم جو افتتاح کرنے جا رہے ہیں, سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, یہ کراچی چمن روڈ کا 4 لین جس کو آپ خونی روڈ کہتے ہیں, یہ 300 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے اور 100% یہ منصوبہ وفاق اس کو لیکن وفاق نہیں پاکستان کے 24 کروڑ عوام. اور وہ کس طرح وہ جو اپنا ہر 2 ہفتے بعد جو تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں جو اوپر نیچے جاتی ہیں اس کے حساب سے وہ اوگرا جو ہے اعلان کرتا ہے اگر قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تو بڑھا دیتے ہیں, قیمتیں کم جا رہی ہوں. آج کل الحمدللہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو وہ پورے چاروں صوبوں کے عوام کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے, چاہے وہ گھریلو صارفین ہیں جو بھی ہیں. ایک دن جب قیمتیں کافی نیچے آئیں تو میں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہ پیسہ روک لیں جو کہ چاروں صوبوں کا حق ہے اور صرف بلوچستان کی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے استعمال کر لیں تو اس سے بڑی کوئی اور قومی خدمت نہیں ہوگی. آفرین ہے کہ پشاور سے لے کے کراچی تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی جب میں نے یہ فیصلہ کیا. اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے ہم الحمدللہ یہ کراچی سے آپ کے چمن تک بہترین سڑک ہوگی جہاں پر لوگوں کے جو بچوں اور بچیوں کے حادثے ہوتے تھے وہ ختم ہوں گے. آپ 18 گھنٹے میں سفر جو آپ کا 6 اور 8 گھنٹے میں ان کو مکمل ہو جائے گا. یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام نے دیا, خوشی سے دیا. اس کو کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بھائی چارہ, اس کو کہتے ہیں محبت, اس کو کہتے ہیں کہ قومی یکجہتی. پاکستان کا وہ صوبہ ہے بلوچستان جہاں پر 5 دانش اسکول جو بنائے جا رہے ہیں, یعنی ایک ہی وقت میں یہ دانش کدہ جب بنیں گے تو وہاں پر جو ایسی جو تعلیم اور وہ دانش اسکول ان کے لیے ہیں جو غریب ترین گھرانوں سے بچیاں ہیں, جن کے بچے اور بچیاں انتہائی قابل ہیں, چاہے وہ مولانا واسع کے قلعہ سیف اللہ سے ہوں یا ڈاکٹر صاحب کے علاقوں سے ہوں یا جو بھی جہاں پر وہ اسکول بننے اور بھی بنیں گے, مگر غریب ترین بچے اور بچیاں جن کے پاس وسائل نہیں ان کے لیے دانش اسکول ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنا فارغ التحصیل ہو کر پاکستان کے عظیم معمار بنیں گے اور یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا, ان کی سوچ میں بہترین اس میں اضافہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انیشیٹوز ہیں جس کے لیے ہم سب مل کر رہے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر اور خاص طور پر ایسے صوبوں کے ساتھ جن کے وسائل کے چیلنجز ہیں, جن کے فاصلے بہت زیادہ ہیں اور ان کے لیے وسائل ان کو بہت زیادہ چاہیے,
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک بھائی چارہ، باہمی رفاقت اور مشاورت کا ایک وہ سفر ہے جس کو ہم سب نے مل کر طے کرنا ہے.